ان کے وجود سے نہ صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہی نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشارق اور مغارب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو جاتی ہے اور محبوب آپ کی آغوش میں آ جاتے ہیں۔ اپنے خیمے میں جب وہ آتی ہے دودھ پلانے کے لیے بیٹھتی ہیں تو پھر بران رحمت کی طرح برکات اتنی ظاہر ہوتی ہیں، یعنی برکات نبوت کا ظہور کیسے ہوتا ہے، رب کی شان دیکھیے۔ حضرت حلیمہ کے مبارک پستان دودھ سے بھر جاتے ہیں اور نہ صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا بلکہ ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا اور وہ بڑے آرام سے پہلی دفعہ سوئی تھی۔ حیرت سے حضرت حلیمہ دیکھتی ہیں ان کی اونٹنی کے بھی جو تھن ہوتے ہیں وہ بھی دودھ سے بھر جاتی ہیں۔ ان کے شوہر جاتے ہیں دودھ دوتے ہیں تو پھر وہ دونوں میاں بیوی بھی پیٹ بھر کے دودھ پیتے ہیں اور چین کی نیند سو جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کے جب شوہر ہے نا محبوب کی یہ برکتیں دیکھی تو حیران رہ گئے، کہنے لگے حلیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچہ لے کے آئی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بہت ہی برکت والا اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملے، اور مجھے یہ توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب ہم محبوب کو گودی میں لے کے مکہ سے ادھر روانہ ہوتے ہیں تو میرا وہی خچر جو تیز نہیں چل سکتا تھا اس قدر تیز کہ کسی سواری کی گرد بھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، تو قافلے کی عورتیں بھی حیران ہوگی کہ یہ کیسے ماجرا ہو گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگیں حلیمہ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کے آئی تھی کہ کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا؟ قحط پڑا ہوا تھا اور اس وجہ سے بکریاں بھی دودھ نہیں دے رہی تھی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو میری بکریاں بھی دودھ دینے لگیں کہ پوری بستی میں دودھ کا ایک قطرہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ پھر قبیلے والوں نے کہا بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں، تو سب لوگ وہاں لے کے بھی جاتے ہیں جہاں ان کی بکریاں ہوتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم کے برکات نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص سمجھ نہیں سکتا تھا۔ سال جب مکمل ہو جاتے ہیں آپ کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے، لیکن آپ اتنے صحت مند ہوتے ہیں کہ اپنی ایج سے بڑے لگ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق پھر والدہ محترمہ کے پاس لے جایا جاتا ہے اور انہیں انعام و اکرام بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ وہ اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ رسول اللہ کے بغیر رہ ہی نہیں پاتی۔ وہ پھر جاتی ہیں 2 سال کے بعد تو ریٹرن ہو جاتے ہیں نا بچے دستور کے مطابق، اور جو عرب کے لوگ تھے ان کے دستور کے مطابق ٹائم تو پورا ہو چکا ہوا تھا، لیکن ادھر یہ عالم تھا کہ محبوب سے جدائی بھی گوارا نہیں تھی۔ پھر یہ ہوا کہ مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو کہتی ہیں کہ اس کا بہانہ بنا کے پھر ہم حضرت بی بی آمنہ کے پاس گئے اور انہیں راضی کر لیا کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم انہیں اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ بہت خوش و خرم رہنے لگتے ہوتے ہیں، اور جب محبوب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں دوسرے بچوں کو بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن دوسرے بچے حضرت حلیمہ فرماتی وہ کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں لیکن یہ مصروف نہیں ہوتے تھے۔ مجھے کہنے لگے اماں میں اپنی دوسرے بہن بھائی دن کو نہیں دیکھتا، تو کدھر جاتے ہیں؟ فرماتی ہیں میں نے کہا یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں، تو محبوب نے سن کے فوراً کہا مجھے بھی میرے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے ضد کی، پھر حضرت حلیمہ بھی راضی ہو گئی۔ کام تو آپ کو پتہ ہے نا انبیاء کی سنت کریمہ ہیں، تو آپ نے ابتدا کر دی سنت کی۔